السلام علیکم۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ پوری پاکستانی قوم 9/11 کے واقعات کے بعد خاص طور پر اس کو برداشت کر رہی ہے۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ 9/11 جو کچھ بھی تھا اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ افغانستان میں اگر کوئی بیٹھا کر رہا تھا تو یہ وہ لوگ تھے جن کو زیادہ تر امریکہ خود افغان جہاد کے دنوں میں روس کے ساتھ لڑنے کے لیے مختلف عرب ملکوں سے لے کر اس خطے میں آیا تھا۔ جن لوگوں نے 9/11 کیا تھا وہ بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اس کے اندر اسامہ نے بیٹھ کے کوئی پلان کیا تھا یا اس کی کوئی منصوبہ بندی تھی تو وہ بھی دور تھا افغانستان میں، کہیں دور دور تک کہیں پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ٹیررزم بہت زیادہ پاکستان میں پھیل گیا۔ صرف یہ نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی، بلکہ وہ مسلح جتھے جن کو جیش کہہ لیں، لشکر کہہ لیں، سپاہ کہہ لیں یا کسی اور نام سے وہ تنظیمیں جو جہاد افغانستان کے دنوں میں معرض وجود میں آئی تھی، اس کو بعد میں انڈیا نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانے کے لیے اور کیوس پھیلانے کے لیے۔ بہت سارے جو واقعات پاکستان میں ہوئے جس میں پاکستان کی ایئر بیسز کو اٹیک کیا گیا، پاکستان کے جہازوں کو اٹیک کیا گیا، تو GHQ کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ حملے آٹومیٹک نہیں تھے ہو گئے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا کوئی عجیب دول کام کر رہا تھا۔ ابھی بھی جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، کہیں BLA کا ذکر آتا ہے، کہیں کسی بلوچ انسرجنٹ گروپ کا ذکر آتا ہے یا کہیں TTP پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ انڈیا ہے، بھارت ہے، جو پاکستان کے اندر کئی لوگوں کی اسیسینیشنز بھی کروا چکا ہے، جیسے انہوں نے کینیڈا میں کروائی، جیسے انہوں نے امریکہ میں کروانے کی کوشش کی، تو ویسے واقعات میں پاکستان میں بھی ملوث ہے۔ آج ایک پاکستان کے DG ISPR جنرل احمد شریف چودھری نے ایک انٹرویو دیا ہے الجزیرہ کو، جس میں کس طریقے سے انڈیا کا رول ہے ان دہشت گردی کے واقعات میں۔ یہ ریاستی دہشت گردی ہے، یہ دنیا دہشت گردی کے واقعات کو ذکر کرتی ہے، پاکستان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں، لیکن پاکستان میں ان نان سٹیٹ ایکٹرز کا ذکر ہوتا تھا جو یہاں سے بیٹھ کر جہاد افغانستان کے دنوں میں، جس کو بعد میں ہم نے خود بھی بڑا بھگتا ہے، وہ یہاں سے پاکستانی سرزمین استعمال کرتے تھے۔ پاکستان نے 9/11 کے بعد ان کے خلاف بہت مؤثر کارروائیاں کی کہ ان کو قابو پایا جا سکے، لیکن انڈیا کا رول ڈیفرنٹ ہے۔ انڈیا کا اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے، بھارتی ریاستی دہشت گردی ہے۔ جس سکھ رہنما کو کینیڈا میں قتل کیا وہ انڈین اسٹیٹ نے کیا، اور جس کو امریکہ میں کروانے کی کوشش کی وہ بھی انڈیا کی گورنمنٹ نے کروانے کی کوشش کی، اور پاکستان کی سرزمین پر بھی چند ایک واقعات جو سامنے آئے ہیں ان واقعات کے بھی پیچھے بھارتی ریاست ہے۔ ایک دوسرا جو بڑا ایشو ہے کہ ان واقعات پاکستان یا اس خطے کے اندر جب بد امنی کا ذکر آتا ہے، پلوامہ میں بھی، تو اس کے بعد میں بھی میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے وقت بھی اسرائیل اور انڈیا دونوں اکٹھے تھے پاکستان کے اوپر۔ جو بھی واقعہ ہوا تھا پلوامہ کے بعد بالا کوٹ سٹرائک والا، اس میں بھی ان دونوں کا جوائنٹ وینچر تھا۔ پہلگام دوبارہ فالس فلیگ آپریشن، دوبارہ پاکستانی علاقوں کے اوپر بھارت حملہ ہوا، دوبارہ یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ تو بہت دفعہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان اگلا نشانہ بننے والا ہے؟ ہمارے ساتھ آج پینل میں جو محترم مہمان شامل ہیں اس میں عابد شیر علی صاحب ہیں، رہنما ہیں PMLN سے، اور ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہیں۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام میں آگے چلیں گے تو ایران کے سفیر پاکستان میں ڈاکٹر رضا مقدم وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ عابد صاحب، پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، جو DG ISPR کا انٹرویو ہے جس میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی ریاست کے ملوث ہونے کا ذکر ہے، آپ تو خود حکومت میں، آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ جو بھی کوئٹہ ٹرین کا واقعہ ہوا، متعدد بلوچستان میں جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈکی چھپی نہیں کہ را کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے تھرو افغانستان کے ذریعے جو انسرجنسی ہوتی رہی ہے ماضی میں پاکستان کے اندر، جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے اس میں بلا شبہ را کی انوالومنٹ ہے، اور اس کے شواہد پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ اور ماضی میں بھی جو چند ماہ پہلے بھارت کے ذریعے دنیا نے ایک پاکستان میں ایڈونچر کروایا، جس میں پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جو آرم فورسز ہیں، چاہے وہ زمینی ہے، بحری ہے، فضائی ہے، ہر لحاظ سے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے جو مسلح افواج ہے پوری دنیا میں ماہر ہے، اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ اور اس میں جو ابھی پہلگام کا جو واقعہ ہوا، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ نتھی کر لیں، انہوں نے پاکستان کو دنیا میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ وہ
ہر جگہ انہوں نے پن پوائنٹ کیا، لیکن اللہ کے فضل سے نہ پاکستان نے صرف یہ اس داغ کو بھی دھویا، اور دنیا میں جو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کی تمام آرم فورسز، پولیٹیکل فورسز، ہمارے میڈیا خراج تحسین کے قابل ہے، سوشل میڈیا، سول سوسائٹی، ہمارے لائر، دنیا، ہمارے جو بھی طبقہ زندگی ہے وہ اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ تو یہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جن کی قوم ان کے سپہ سالاروں، ان کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ تو آپ نے دیکھا ملک صاحب، پھر وہ دن چڑھا، وہ سورج نکلنے سے پہلے بھارت کو سرنڈر کرنا پڑا، امریکہ کو انوالو ان کو کرنا پڑا کہ جی ہماری جان چھڑوائیں، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو ڈاگ فائٹ ہوئی ایئر میں، وہ اس میں ایک طرف 80-70 کے جہاز تھے، ادھر 40 جہاز تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں فتح دی، اور اس کے بعد جس پر وہ زیادہ غرور کرتے تھے اپنے جہازوں پہ، اللہ نے ان کو نیست و نابود کروایا۔ اور ملک صاحب یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہے کہ جب کل پرسوں انہوں نے آپ نے ڈسکلوز کیا کہ جو ان کی کیجویلٹیز ہوئی، جو ان کے لوگ مرے اس جنگ کے اندر، تو ان کو پتہ چلا جب، کیونکہ انہوں نے کمپنسیٹ کرنا تھا، اس سے وہ ایکسپوز ہوئے، جو وہ جھوٹ بکرے تھے بڑے دنوں سے، وہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی ایکسپوز ہوئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری ایک کلیکٹیو ایفرٹس تھی۔ ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب کو بھی شامل کر لیں۔ ایئر کموڈور صاحب، آج ایک جرنلسٹ کسی نے پاکستان سے باہر ہیں، انہوں نے، میں اس ٹاپک کی طرف واپس آؤں گا انٹرویو کی طرف، لیکن ابھی کیونکہ عابد شیر علی نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان نے بھارتی جہاز مار گرائے، تو ایئر چیف کو انہوں نے کہا، کوٹ کیا ہوا ہے کہ میری پاکستان کے ایئر چیف سے بات ہوئی تو پاکستان کی فضائیہ نے جب انڈیا کے ساتھ یہ جنگ چل رہی تھی تو ان کا پورا جو سیٹلائٹ کے ساتھ ڈاؤن لنک تھا اس کو بھی بند کر دیا، ان کی کمیونیکیشن بھی ختم کر دی، اور 4 رافیل، اس نے ذکر کیا دہرا کے زور دے کے کہ 4 رافیل پاکستان کے ایئر چیف نے کہا کہ ہم نے مار گئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ ہم نے رافیل گرائے کتنے ہیں، تھوڑا سا کبھی 6 آ جاتی ہے، کبھی 7 تعداد آ جاتی ہے، ایگزیکٹلی کیا نمبر کیا ہے جہازوں کا؟ بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے، اور یہ انٹرسٹنگ کویسچن ہے جو آپ نے کیا ہے کہ وہ کبھی 4 ہو جاتے ہیں، کبھی 6 ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو جس پہ ایک دفعہ اناؤنس کیا تھا، ہم اس پہ اس لیے اسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو گراؤنڈ ریکٹ سے کنیکٹ کیا تھا۔ بہت ساری فگرز ابھی بھی چل رہی ہیں جو obviously میڈیا پر کہ شاید یہ 8 ہیں یا 9 ہیں، لیکن پاکستان ایئر فورس ڈے 1 پہ جب یہ اس رات کو obviously جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا، مجھے جو انپٹ ملی تھی پاک فضائیہ سے، اسی وقت جو اناؤنس کیے گئے تو ہم نے تو 6 سے 5 کر دیے تھے، کہنے کے بعد 5 اس لیے کیے تھے کہ ہمیں گراؤنڈ ریکج کنفرم نہیں ہو رہا تھا چٹے کا۔ تو ہم تو ابھی بھی اوتھینٹسٹی پہ چل رہے ہیں، ہم کسی اس پہ نہیں جا رہے، پرسیپشن پہ نہیں چل رہے۔ لیکن میں پرویو نہیں ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو وارن نے کہا ہے، جو اپنے اس میں ایک ٹویٹ پہ شاید کہا ہے اس نے کہ نہیں وہ ایئر چیف نے کنفرم کیا ہے، بٹ وہ میں ابھی کنفرم اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرا ابھی کنفرمیشن پاک فضائیہ سے۔ درست ہے، لیکن اچھی سٹیٹمنٹ ہے، مجھے تو پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم پہلے کہتے تھے کہ 6 ہم نے بھارتی جہاز مار گئے ہیں جس میں 3 رافیل شامل ہیں، تو اب ایئر چیف کو آج اس نے، وہ وارن ایک جرنلسٹ ہے پاکستان سے باہر ہیں، غیر ملکی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایئر چیف نے کہا 4 رافیل گرائے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ انڈیا کی بھی سکی ہے اور رافیل کمپنی بھی سوچے کہ آئندہ سے انڈیا کو جہاز دینا ہے کہ نہیں۔ سر لیکن مین ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، یہ جو ٹیررزم والے واقعات، اور اجیت دوول کی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ڈاکٹرین اس کی یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو جتنا دشمن کی وہ خون ریزی کر سکتے ہیں نا اتنی کریں، اس کا اپروچ ہی یہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ کینیڈا کا واقعہ ہمارے سامنے، امریکہ کا اٹیمپٹ ہمارے سامنے، اور بھی سکھ رہنماؤں کو مارنے کی جو کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر انہوں نے اسیسینیشنز کروائیں، اور وہ تقریباً 20 کے قریب افراد ہیں، کم تعداد بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس کے اوپر پوری دنیا کے سامنے کھل کھلا کے ایک بیانیہ لے کر جانا چاہیے، جیسے یہ آج انٹرویو ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ جانا چاہیے۔ بعض چیزوں کو آپ کو ایک ڈوزیئر کی شکل میں نا ویل ڈاکومنٹڈ انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ جو انڈین سٹیٹ ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ نا اچھی ڈاکومنٹس پوری کر کے تفصیل، اور ان کا رول اور ان کے جو کمیونیکیشن آپ انٹرسیپٹ کرتے ہیں، پوری انٹیل لے کر دنیا کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ ورلڈ کیپٹلز میں پوری ڈیٹیلز پڑھی ہونی چاہیے۔ بالکل ندیم ملک صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اسی اسٹریٹجی پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ریسنٹ پاس میں ہمارے جو بلاول بھٹو کی سربراہی میں حکومت نے بیوروکریٹس، ہمارے جو ایکس سروس مین ہیں ان کے، اور تمام جو پولیٹیشین ہیں ان کی کمپوزیشن میں ایک ڈیلیگیشن بھیجا، جو یورپ میں بھی گیا، UN گیا، US گیا،
اور ایکسپوز کیا اور ڈاکیومنٹڈ ایکسپوز کیا. یہ نہیں کہ وربلی کام کیے. اس پہ ہمیں اپنی جو امبیسیز ہیں جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کے تھرو بھی ہمیں ڈوزیئر بنا کر, جو آپ نے بالکل بات صحیح نشاندہی کی ہے, ہمیں زیادہ پلے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے. اور ہم پر اٹیک ہوا ہے, ہم وکٹمائز ہوئے, ہم نے پھر دنیا کو اپنے ساتھ ملایا. اس میں ملک صاحب دنیا کو ملا کر ہم نے بھارت کی پھر اللہ کے فضل سے اینٹ بجائی. اور پاکستان انشاءاللہ ان فیوچر بھی جو ہماری جو اسٹریٹجی ہے وار اٹس اے پارٹ آف دا وار اسٹریٹجی, تو ہم اکارڈنگلی اس پر اپنے چیزوں پر عمل درآمد ہو رہے ہیں. اور یہ جو شواہد ہے جو بین الاقوامی دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ ٹیررسٹ ہیں جو ود ان دا کنٹری اور وہ ود ان دی پاکستان کے ویسینٹی کے اندر جو پاکستان کے حدود ہے اس کے اندر یہ دہشت گردی کرتے ہیں. کبھی بلوچستان میں کرتے ہیں, کبھی کہیں کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو شواہد ملک صاحب موجود ہے. اور یہ ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا ہے اس پہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی اور ہم نے دنیا کے ذہن کو صاف کیا. اور دنیا میں پھر ملک صاحب ہماری اللہ کے فضل سے عزت میں اضافہ ہوا ہے. جو سکل ہے ہماری فورسز کی وہ دنیا نے لوہا مانا ان چیزوں کا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری عام فورسز. صحیح ہے. ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب سے بھی اس پہ بات کر لیں. ایئر کمانڈر صاحب یہ جو دوسرا ڈی جی ایس پی آر کے انٹرویو کا حصہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ہمیں کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا. تو بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں تجزیہ نگار جن کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی خواہش تو موجود ہے, اب وہ کیسے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے معلوم نہیں ہے. تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ ملک صاحب یہ جو خواہش ہے نا یہ کوئی 40-50 سال پرانی خواہش ہے. اور میں اپنے ایکسپیرینس سے صرف تھوڑی اتھینٹسٹی ایڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں نوجوان فائٹر پائلٹ تھا تو جو کوٹا کا نیوکلیر پلانٹ تھا میں نے کوئی 5 سال تک ایئر ڈیفنس الرٹ ڈیوٹی کی ہوئی ہے. نور خان ایئر بیس جو اب نور خان ہے اس وقت چکلالا ایئر بیس ہوتا تھا. اس وقت ہمیں یہی تھریٹ تھی کہ ہمیں ہمارا نیوکلیر پلانٹ جو کوٹا باؤنڈری تھی اس پر حملہ ہوگا, اور ایک طرف سے نہیں ہوگا 2 طرف سے ہوگا. اور دونوں طرف آپ خود گیس کر سکتے ہیں میں کن کی بات کروں. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ 40-45 سال پرانی بات. پہلی تو یہ کلیئر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سب سے لے کر آج تک کوئی اٹیمپٹس ہوئی ہیں, کوئی کامیاب نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے دشمن نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارا ریزالو بہت اسٹرانگ تھا. اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا اس وقت ہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے نیوکلیر پلانٹ ہر قیمت پر بچانا ہے, اور اگر کسی نے حملہ کیا تو پھر وہ اپنا نہیں بچا پائے گا. تو یہ ڈیٹرنس ہم نے جو پروہیبٹیو کاسٹ میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ہم نے پہلے سے ڈکلیئر کی ہوئی. اور آج بھی جو ڈی جی ایس پی آر نے وہی کہا ہے, آپ نے غور کیا ہوگا کہ اتنے خطرناک نتائج جو دنیا شاید برداشت نہیں کر سکے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو روکتی ہی یہی چیز ہے, آپ کی کیپیبلٹی نمبر 1 اور ریزالو نمبر 2. تو یہ جب دونوں مل جاتی ہیں تو آپ واقعی اس قابل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد کہ آپ کو ہمت نہیں کرتا. اور یہ 45 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں, آج کی تو بات ہی نہیں کر رہا. یہ خطرہ ظاہر آج بھی قائم ہے, اور آج بھی جو خطرہ ٹلا ہوا ہے یا رکا ہوا ہے اور رکا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ہمارے اسی وجہ سے, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ریزالو کی وجہ سے, کہ کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے کہ ہمیں ہٹ کر کے پھر وہ اپنی ہٹ سے بچا سکے گا اپنے. اچھا ایئر کمانڈر صاحب, ابھی میں نے ایرانین امبیسڈر سے بھی اس پہ سوال پوچھا, لیکن آپ سے بھی پوچھ لوں, کیوں نہیں پاکستان, ایران, سعودی عرب اور ٹرکی, یہ بڑی مسلم دنیا کی طاقتیں ہیں, ہاتھ ملاتے اور چائنا اس علاقے میں ایک پاور ہے اس کے ساتھ لیتے ہیں اور مل کے اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھائیں, جوائن ہینڈز. دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہاتھ ملانے پڑیں گے آپس میں. یہ آپ نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی بہت ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک نوبل آئیڈیا دیا تھا کہ اس ریجن کے لوگ کیوں نہیں مل جاتے آپس میں, ریلائز کرانا چاہیے کہ ہماری پاور آپس میں اگر ہم یونٹی کر لیں تو ایکسٹرنل تھریٹ سے بہت سارے بچ سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو آپ ایک خواہش کرتے ہیں اس کی بہت ساری اوبلیگیشن اور بائنڈنگ بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ ملکوں کا نام لیتے ہیں تو بہت سارے ملکوں کی اوبلیگیشن, نیشنل انٹرسٹ پلس ایک سٹیکس ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ جو آپ کو روکتے ہیں. ہم ایران سے سستا تیل کیوں نہیں لے سکتے؟ چائنا لیتا ہے 20% ڈسکاؤنٹ پر لے رہا ہے, ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ بہت سارے ملک کیوں نہیں لے سکتے؟ کیونکہ ایکسٹرنل پریشرز اتنے ہوتے ہیں. اور آپ ان ملکوں کو جو بھی اس طرح کا ایک ریجنل بناتے ہیں, فارمیشن بناتے ہیں یا ایک انٹیگریشن کرتے ہیں, وہ بہت ساری جو دوسری طاقتیں ہوتی ہیں جو نہیں چاہتی کہ ادھر کھڑے ہوں, وہ اپنی اسٹرنگ پول کرنا شروع کر دیتی ہیں. اپنے اپنے جاب کے ساتھ اسٹیک ہوتے ہیں ان کے, چاہے وہ ٹریڈ کی شکل میں ہو, چاہے ملٹری ہارڈ ویئر کی شکل میں ہو, چاہے کسی اور فیسیلیٹیشن کے سینس میں ہو گلوبلی. تو آئی تھنک یہ وہ فیکٹر اگر گراؤنڈ چیک کریں یا گراؤنڈ ریئلٹی کو ذہن میں رکھیں
تو وہ فیکٹر چاہے وش لسٹ بڑی ہے، نوبل کاز بہت اچھا ہے اور بڑا افیکٹو ہوگا اگر اتنی کامن انٹرسٹ اگر بجائے ایک دوسرے کو ڈائیورجنٹ یا اسٹینڈ لون اگر ہم اپلائی کر رہے ہیں اگر وہ کنورج کریں تو آئیڈیل ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا پاکستان کی کیا سپورٹ کی ہے پچھلے 43 سالوں میں. ایک واحد فائٹر جہاز اگر پاک فضائیہ لیا صرف چائنا سے لیا 43 سالوں میں. جبکہ ادھر دیکھیں انڈیا کی طرف جو وہ کہتے ہیں انہوں نے 4 ملکوں سے مدد لی ہے لیکن وہ کیا ہمیں رہے ہیں کہ ہمارے خلاف چائنا بھی پاکستان آ گیا تھا. وہاں پہ وہ فرانس سے لافیل لے لیتے ہیں، وہ رشیا سے S-400 لے لیتے ہیں، وہ ڈرون لے لیتے ہیں اسرائیل سے، وہ چنوک ہیلی کاپٹر C-130 لے لیتے ہیں امریکہ سے. لیکن ہم نے تو نہیں کہا کہ 4 ملکوں کے خلاف ہم لڑ رہے تھے. تو یہ انٹرسٹ آبویسلی ایک چائنا ہی نہیں برداشت ہو رہا، خاص طور پہ ہندوستان سے آپ نوٹ کر لیں. تو باقی آبویسلی لیکن وہ خالد صاحب جب انڈیا کے وہ ڈپٹی ایئر چیف کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، عابد شیر علی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، اب وہ ڈپٹی ایئر چیف نے تو ان کے جو ملٹری چیف ہیں یا ایئر چیف ہیں انہوں نے تو نام لے کر کہا کہ پاکستان، چائنا اور ٹرکی اکٹھے تھے. تو میرا تو سوال یہ ہے کہ وائی ناٹ پاکستان، سعودی عرب، ایران، ٹرکی اینڈ چائنا. چائنا کے پاس وہ ٹیک ہے، پاکستان بنا سکتا ہے. ایران اور ٹرکی اور سعودی عرب ساتھ آئیں تو مل کے اکٹھا اپنا دفاع مضبوط کریں. عابد صاحب. بالکل ملک صاحب، آپ نے میری بھی سوچ ہے اس میں، بلکہ پاکستان، ایران، ٹرکی، رشیا، چائنا اور ہمیں اسلامک کنٹریز کے ساتھ مل کر ہمیں بالکل ریجنل کوآپریشن اور ایک اپنا بلاک بننا چاہیے جس سے ہمیں اپنے ملکی مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ملکی مفادات کو ہی آگے. ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب ابھی گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے جس انداز سے فورن ڈپلومیسی کی اور جو فورن لیڈرز تھے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے. اور آپ بالکل ہمیں ان بنیادوں پر سوچنا چاہیے جس میں پاکستان، ایران، ٹرکی، رشیا، چائنا اور جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں بالکل اپنی جو بنیادیں ہیں انہیں مضبوط سے مضبوط بنانے کی طرف ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. دیکھیں ظاہر رسپیکٹیو ریلیشن ہمارے امریکہ کے ساتھ ہوں گے لیکن اس وقت ہمیں اپنے پاکستان کو جو اسٹریٹجک ہمارے پارٹنرز ہیں ان کا، جو ہمارے الائز ہیں، جو ہمارے مشکل جو ٹیسٹڈ ٹائم میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں بالکل بیٹھ کر ان معاملات میں بات شاید بیک چینل سے ہونی بھی شروع ہوگی ہو تو ہمیں اس پر بالکل ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ریجن کو ناپاک ارادوں سے، دوسرے جو عزائم ہیں لوگوں کے، جو پاکستان سمیت دوسرے اسلامک کنٹریز کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو روکا جائے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں آبجیکٹیو ایک ہی ہونا چاہیے. نوبل اس میں جو آبجیکٹیو ہے سارے ممالک کا وہ ایک ہی ہونا چاہیے، اپنے بارڈر کا دفاع کرنا، اپنے ملکوں کو محفوظ کرنا. اس آبجیکٹیو کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پاکستان محفوظ رہے، اس کے اندر کوئی دہشت گردی میں ملوث نہ ہو، سعودی عرب محفوظ رہے، اس کے اوپر کسی کے ناپاک عزائم نہ ہو، ٹرکی، ایران اور چائنا کے ساتھ کوآپریشن کرے اور آگے بڑھے. یہ ہم نے سارے سوالات ایرانین امبیسڈر سے بھی پوچھے ہیں، ڈاکٹر رضا میری مقدم جو ہمیں ویری شارٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن آپ کو ایک DGISPR کا ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو ایران کے حوالے سے تعاون کیا. پہلے سن لیں کہ پاکستان نے کیا تعاون کیا، اس کے بعد بریک لیں گے اور بریک سے واپسی پہ ایرانین امبیسڈر سے سنیں گے کہ وہ پاکستان کے تعاون کے اوپر کیا کہتے ہیں. ایکسیلنسی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے جذبات ایران کے ساتھ تھے. پاکستان کے رول کو ایز اے ہول، پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی ریاست کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو 12 روزہ جارحیت تھی صہیونی حکومت کی طرف سے، اسرائیل کی امریکہ کے کوآپریشن سے اور اس کے بعد امریکہ کی پارٹیسپیشن سے، اس دوران پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام مکمل طور پہ اسلامی جمہوریہ ایران کو ڈپلومیٹک سطح پہ سپورٹ کر رہے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ، فارن آفس کے جو سپوکس پرسن ہیں، انہوں نے شدید ترین الفاظ میں صہیونی حکومت کی جارحیت کی اور امریکی جارحیت دونوں کی مذمت کی. اور پاکستان کے مستقل مندوب UN سیکورٹی کونسل میں
اس کے ساتھ آئی اے کے بورڈ آف گورنرز میں وہ مکمل طور پہ اپنا ووٹ بھی دے رہے تھے جہاں میں ضرورت ہوتی تھی، اور جو سٹینڈ چاہیے ہوتا تھا وہ وہاں پہ ایک فرم سٹینڈ بھی لیتے تھے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سینٹ ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی اور باقی اسمبلیز نے جو ہمارے حق میں قراردادیں پیش کی، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس موقع پہ ہمیں سپورٹ کیا۔ شاید کوئی حادثہ بھی اتنا مؤثر نہ ہوتا کہ دونوں ممالک اس کے بعد ایک دوسرے کے اتنے نزدیک آتے، نہ صرف یہ کہ دونوں ملکوں کی عوام بلکہ دونوں ملکوں کی حکومتیں بھی ایک دوسرے کے اور نزدیک آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس نے بھی پاکستان تشکر کے نعرے لگا کے، ہمارے پارلیمنٹ کے نمائندگان نے، اور وہاں پہ ہمارے صدر نے پرسنلی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور شہداء کی جو تشییع جنازہ ایران میں ہوئی، وہاں پہ ایران کے پرچم کے ساتھ ساتھ لوگوں نے پاکستان کے پرچم بھی تھامے ہوئے تھے، اور اس طرح سے وہ پاکستان کے ساتھ کی طرف سے جو سپورٹ کیا گیا ہے اس کو سمبولکلی جو ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران دو ایسے ملک ہیں کہ ایک روح اور دو بدن ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ غمی اور خوشی میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ میں اس لحاظ سے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی مختلف پارٹیز کا، پاکستان کے جو دینی حلقے ہیں ان کا، اور پاکستان کے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ سفیر صاحب، بہت سارے جو مبصرین ہیں ان کا خیال ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، چائنا، ٹرکی، ان کو مل کے اپنے دفاع مضبوط کرنے کے لیے آپس میں ہاتھ ملانا چاہیے۔ تو کیا ایسے امکانات ہیں کہ ایران، سعودی عرب، ٹرکی اور چائنا مل جائیں اور اپنے دفاع کو مشترکہ طور پر مضبوط بنائیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ممالک کو کون سے اس وقت تھریٹس کا سامنا ہے اور کون سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ دیکھیے، اس وقت صہیونی حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے، اور انہوں نے اس کو ایز اے حکمت عملی اپنایا ہوا ہے کہ وہ اس علاقے کی ایک برتر طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو میں جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے امریکہ اور یورپ ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ ریزالو ہے کہ وہ صہیونی حکومت کو اس علاقے کا چودھری بنانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ الائنس آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی اس علاقے میں کسی ملک کو طاقتور ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اور اس کی پوٹینشل کو برداشت نہیں کریں گے، اور اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک الائنس بنا سکتے ہیں، اور پچھلے ادوار میں ممکن ہے کہ ان میں سے بعض ممالک کے آپس میں کوئی گلے شکوے ہوں، لیکن اب اس وقت ہم سب کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور جو آخری جو اسٹریٹجی ہماری ہو سکتی ہے یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اس کاز کو لے کے آگے بڑھانا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران اور ترکی اگر آپس میں مل جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ایران کے پاس تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ہیں، اور دنیا میں گیس اور تیل کو مجموعی طور پہ وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے، اور ترکی جو ہے وہ انڈسٹری میں اور اس کی جو علاقے میں اسٹریٹجک اور جغرافیائی لوکیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ یورپ کا دروازہ ہے، اور سعودی عرب کا پوٹینشیل بھی بہت وسیع ہے، اور اگر ان کے پیچھے اس کے ساتھ چائنا آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا الائنس جو ہے وہ بن سکتا ہے، اور اس کے لیے پوٹینشیل بھی موجود ہے اور اس کی گراؤنڈز بھی پائی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو الائنس بنتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے تھریٹس جو ہیں ان ممالک کو ہیں، لہٰذا وہ اپنے تھریٹس کو بھی دیکھیں گے، اپنے مفادات کو بھی دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم میں جو جن ممالک کا ذکر کیا ہم نے، جو 5 ممالک ہیں، ان کے میں 0% اختلافات ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات ہیں، لہٰذا ایک بہت اچھا یہ الائنس بن سکتا ہے۔ سفیر صاحب، ایک طرف تو امریکہ ایران سے بات چیت کر رہا تھا اور ساتھ حملہ بھی کر دیا، لیکن اب یہ سیز فائر کی درخواست کس نے کی تھی؟ جب ٹرمپ صاحب دوبارہ آئے تو انہوں نے اگرچہ
ان کا جو سابقہ ہسٹری تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی. انہوں نے ہمارا ایک بہت نیشنل ہیرو کمانڈر سردار سلیمانی کو شہید کیا تھا, لیکن اور وہ ہمارے ایسے کمانڈر تھے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف نمایاں خدمات انجام دی تھی. لیکن ہم علاقائی سطح پہ کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتے تھے, لہٰذا جب ٹرمپ نے دوبارہ مذاکرات کی ہمیں آفر کی, ہم نے ان مذاکرات کو آفر کو تسلیم کیا اور مذاکرات شروع ہو گئے, اور اس حوالے سے مذاکرات کے 5 دور ہو چکے تھے, اور ان 5 دو ادوار میں بہت اچھے ایگریمنٹس پہ ہم پہنچ چکے تھے اور ہم رزلٹ کے قریب تھے. لیکن اس سے پہلے کہ چھٹا دور 15 جون کو مسقط میں ہو, اس سے 2 دن پہلے 13 جون کو جمعے والے دن امریکہ کے اشارے پہ اسرائیل نے ہم پہ شب خون مارا, اور دہشت گردی کی ایک کارروائی میں ہمارے جو ملٹری کمانڈرز تھے ان کو شہید کیا جو کہ آرام کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سائنسدانوں کو شہید کیا. بہت ساری ہماری شہری آبادی اور جو رہائشی بلڈنگز تھیں ان کو نقصان پہنچایا, اور ہمارے جو بے گناہ بچے اور خواتین ہیں اور بوڑھے لوگ ہیں ان کو شہید کیا. اور اس کے مقابلے میں جب ہمارے میزائلوں نے ان کو جواب دیا تو اسرائیل کی جو سڑکیں ہیں وہ غزہ کا نقشہ پیش کر رہی تھی, اور جب امریکہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی تو امریکی جارحیت کا جواب بھی ہم نے امریکہ کی جو سب سے بڑی ایئر بیس تھی اس ایریا میں اس کو ہٹ کر کے جوابی کارروائی کر کے اس کا جواب دیا گیا. اس کے بعد اگلی رات ٹرمپ نے امیر قطر کے ذریعے سیز فائر کی درخواست کی. ہم نے ان کو جواب دیا کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی جارحیت نہیں کی, جب آپ کی جارحیت ختم ہو جائے گی ہم بھی جوابی کارروائی نہیں کریں گے. تو اس وقت ہماری ان کے ساتھ جنگ بندی چل رہی ہے, یہ سچویشن ہے. I have one question about the Iranian nuclear program. امریکہ نے کہا کہ اس نے 3 سائٹس کے اوپر حملہ کیا ہے, اور وہ B-2 کے جو بامبرز ہیں انہوں نے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم اس کے اوپر کرائے. اس سے پہلے اسرائیل حملہ کر رہا تھا. تو پاکستان تو مذمت کرتا ہے ایران کے اصفہان ہو یا فردو والی فیسلٹی ہو یا نتنز والی فیسلٹی ہو اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا, لیکن اب اس نیوکلیئر پروگرام کی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کیا ایران کا وہ پروگرام محفوظ ہے؟ کیونکہ سائنٹسٹ بھی شہید کیے گئے اور پروگرام کے اوپر جہاں سائٹس تھیں اس کے اوپر بمباری بھی کی گئی. کیا پروگرام اب محفوظ ہے ایران کا؟ دیکھیے, میں ایران میں نہیں تھا, لہٰذا میں کوئی ایگزیکٹ اسیسمنٹ اس حوالے سے نہیں دے سکتا, اور اس حوالے سے جو فائنل اوپینین ہے وہ ایکسپرٹس دے سکتے ہیں جو کہ ہمارے ایٹمی توانائی ایجنسی کے ایکسپرٹ ہیں. اور جس طرح سے وہاں پہ تباہی ہوئی ہے ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی اپنی کسی اسیسمنٹ تک پہنچ چکے ہوں. وہ ایک مکمل اسیسمنٹ وہ بھی ابھی نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ امریکہ اور اسرائیل کے دعووں کو دیکھیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت جو ہے وہ سیریس نقصان پہنچایا ہے اور بھاری نقصان پہنچا ہے اس حوالے سے. اور ان کے دعوے یہ بھی ہیں کہ ہم گزشتہ 15 سالوں سے اس حوالے سے ایکسرسائزز کر رہے تھے اور اس طرح کے بم بنا رہے تھے کہ جو نیچے تک پینیٹریٹ کر کے ان تنصیبات کو تباہ کر سکیں. اگر ان کی بات جو ہے اگر ہم درست مان لیں تو پھر تو ان کو سیریس ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور ٹرمپ صاحب کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور صہیونی حکومت کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ایک جو ہے وہ بڑا نقصان ان تنصیبات کو پہنچایا ہے. لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی ایگزیکٹ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنا نقصان اس کو ہوا ہے. یہ بات درست ہے کہ انہوں نے ہمارے ایٹمی سائنسدان جو ہے ان کو شہید کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ہمارے کمانڈرز کو بھی شہید کیا تھا, اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے کمانڈرز کو شہید کرنے کے بعد اگلے دن ایران کولیپس کر جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اگلے دن دوپہر تک نیو کمانڈرز جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکے تھے, اور جو سیریس رسپانس جو ہے اور شدید رسپانس جو ہے نئے کمانڈرز نے اسرائیل کو دیا, شاید وہ پرانے کمانڈرز بھی نہ دیتے. بات یہ ہے کہ جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اور جو ہمارا ایٹمی نالج ہے وہ صرف ان تنصیبات تک محدود نہیں ہے, بلکہ ہمارے جو سائنسدان ہیں, ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے مائنڈز میں ہے. یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, لہٰذا اس ٹیکنالوجی کو وہ ختم نہیں کر سکتے. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سینٹریفیوجز کو وہ نقصان پہنچائیں, کچھ تحسیسات ہماری تنصیبات جو ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس کا ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے.
اور لیکن ٹرمپ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے 100% ایران کی جو تنصیبات ہیں ان کو تباہ کر دیا ہے، جب امریکہ کی انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ دی کہ ایسا نہیں ہے، مکمل طور پہ آپ تباہ نہیں کر سکے، تو انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے لوگوں کو افاد دیا۔ ایکسلنسی، پاکستان کے کچھ کنسرنز رہے ہیں کہ بی ایل اے یا بلوچ انسرجنٹ جو پاکستانی علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو ایران کی طرف کہیں نہ کہیں ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہاں ایران اور پاکستان کا تعاون چاہیے، اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی جو سیکیورٹی اور جو ملٹری ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون جاری ہے۔ جو مسئلے مسائل پائے جاتے ہیں وہ بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو علاقہ ہے وہ انتہائی اس کی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، اور وہ اس کو جو یہ گروپس ہیں ان کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان گروپس کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ تھرڈ کنٹریز ہیں، جن کی کچھ انٹیلیجنس ایجنسی کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے۔ یہی انٹیلیجنس ایجنسی، جس میں صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہے، وہ ان گروپس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ایک ایسا ملک ہے کہ جو کہ ان گروپس کو اپنے مفاد کے لیے یوز کرتا ہے، لہٰذا ایران اور پاکستان کو مل جل کے اپنے مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ ادوار کی نسبت اس وقت دونوں ملک کے مفادات بہت نزدیک ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اسلحہ، پیسہ اور مختلف فیسلٹیز جو ہے ہمارے دونوں ممالک کے جو دشمن ممالک ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ممالک کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی اور کے درمیان بہت اچھا تعاون جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ تعاون اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ امبیسڈر صاحب، آپ نے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا۔